جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو اس وقت لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ انسان اس وقت ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ایک مسلمان، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عائد ہونے والے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک بندہ مومن پہ جو عائد کیے گئے واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو جب ایک شخص نیکی کا حکم ہی نہیں دے رہا اور گناہ سے منع ہی نہیں کر رہا تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں۔ وہ شرط جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لگائی ہے وہ اس کے اوپر صادر ہی نہیں آ رہی۔ یہ جب ہدایت یافتہ ہوگا تو پھر لوگوں کی گمراہی سے کوئی نقصان نہیں دے گی، اور جب تک یہ اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا، اور ان میں سے ایک واجب یہ ہے نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو گناہ سے منع کرنا، نافرمانی سے روکنا حد وسعت جتنی استطاعت ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور پھر دیکھیے بعض صحابہ اور تابعین اور بہت سے مفسرین نے اسی بات کو واضح کی ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت مبارکہ میں یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اذا امرتم ونہیتم، تم ہدایت اسی وقت پا سکتے ہو جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے بنو گے، گناہ سے منع کرنے والے بن جاؤ گے۔ صرف اپنے نفس کی فکر اور اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کرنا کہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کی، بس جب تم خود ہدایت یافتہ ہو لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ میرے بھائی اس وقت ہے جب ہم نیکی کا حکم دے رہے گناہ سے منع کر رہے ہیں۔ وہ فہم جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا امرتم ونہیتم، اس وقت تم ہدایت یافتہ ہو، اس وقت لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ جب تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، گناہ سے منع کر رہے ہو، اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہو، اس کے باوجود کوئی گمراہی پہ ہے، کوئی باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اب یہ اس کے گناہوں کا وبال آپ پہ نہیں ہے۔ اور اس عہد مبارکہ یہ استدلال کرنا کہ نہیں اپنے نفس کی فکر ہے صرف بس۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی، جبکہ پوری قوم بغاوت پہ اتری ہوئی، اللہ کا عذاب آیا تو فرشتوں نے عرض کی مالک الملک وہ بھی ہے جس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو فرمایا اس کو سب سے نیچے رکھو۔ اس نے نہیں گناہ کیا تو وہ گناہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، کہ یہ خود تو نیک تھا، خود تو اچھا عمل کرنے والا تھا، لیکن یہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے روکتا نہیں تھا۔ اور آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اسی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی۔ انبیاء کی زبانی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ وہ جو گناہ کرتے، جو نافرمانی کرتے، پھر ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اذا امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر لا تضرک من ضل اذا اہتدیت، جب تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، جب تم گناہ سے منع کر رہے ہو تو پھر لوگوں کی گمراہی آپ پہ کوئی نقصان دے نہیں، پھر اصل آپ ہدایت یافتہ ہے۔ اور سیدنا خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے استدلال کر کے لوگوں کے اس اشکال کو اسی وقت دور کر دیا تھا کہ جن لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر احتساب کا فریضہ ساقط ہو چکا ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم تقرؤون هذه الآیہ وتضعون على غیر مواضعها علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ فرمایا لوگو تم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
کہ جب تم خود ہدایت یافتہ ہو تو لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو تم غلط جگہ پہ فٹ کر رہے ہو، غلط استدلال لے رہے ہو اس آیت مبارکہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو، بس اپنے نفس کی فکر کرو، بلکہ فرماتے ہیں وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں کہ ظلم کر رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوشش نہیں کرتے، اسے روکتے نہیں، اسے منع نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب اور گرفت ان سب لوگوں کے لیے عام ہو جائے۔ ایک وہ ہے ظلم کرنے والا، ایک وہ ہے مارنے والے، قتل کرنے والے، جلا دینے والے، اور دوسرے وہ ہیں تماشا دیکھنے والے، منع نہ کرنے والے۔ اور پھر قرآن حکیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچ جائیے اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ ظلم کا ساتھ دینے والے اور دیکھ کے خاموش رہنے والے بھی اللہ کے عذابوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے اپنے نفس کی فکر کا مطلب یہ ہے، ہدایت یافتہ بندہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے رہے، منع بھی کر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس کے بعد پھر کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ انبیاء کی بھی ذمہ داری یہیں تک تھی، بس سمجھانا ہے اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے، نہیں مانتا تو کوئی نہ مان۔ 950 سال دعوت دی ہے سیدنا نوح علیہ السلام، بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام کی تمام نصوص، یہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ کہنا دوسروں کا گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، یہ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے۔ اگر آپ یہ فریضہ انجام نہیں دے رہے تو وبال آپ پہ بھی آئے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔